أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة طلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله مولانا العظيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو عدت کی، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اور عدت کا حساب رکھو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ تم نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، وَلَا يَخْرُجْنَ اور نہ وہ نکلیں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ سوائے اس کے کہ وہ صریح بے حیائی کی مرتکب ہوں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدود ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو اللہ کی حدود کو توڑے گا اور اسے پھلانگے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو پھر اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اور آپ کو خبر نہیں کہ شاید اللہ پیدا کر دے اس طلاق کے بعد بھی نئی صورت. تو طلاق کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے. سورہ بقرہ میں اس پر تفصیل گزر چکی ہے اور اس میں اس کو مزید واضح کیا جا رہا ہے. جو طلاق کا طریقہ سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ طہر میں، یعنی جب عورت باقی کی حالت میں ہو تو اس کے شوہر کو اسے ایک طلاق دے کر انتظار کرنا چاہیے عدت میں. اب اگر اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بات کو بنا دیا اور اس نے رجوع کا فیصلہ کر لیا تو رجوع کر لیں، ورنہ دوسرے طہر میں جب وہ دوسری دفعہ بات ہو تو دوسری طلاق دے. نہیں، ہر طہر میں، ہر طہر جو اس کے بعد پاک ہونے میں، ایام گزرنے کے بعد پاک ہونے میں، اور پھر دوسری کے بعد فیصلہ کرنے کے رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے. اور یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو ہلکا نہ سمجھو اور ان کو پھیلانے کی کوشش نہ کرو. وہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا یہ طریقہ مقرر کیا، طلاق کا سٹینڈرڈ طریقہ یہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی تینوں طلاقیں ایک دفعہ استعمال کر لے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. اس پر خلفائے راشدین کا فتویٰ ہے اور اس پر چاروں اماموں کا فتویٰ ہے، لیکن وہ غلط طریقہ ہے. نہیں، ترجمہ نہیں. اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جو 3 طلاقیں اکٹھی دے کر آئے گا تو میں اس کی طلاق نافذ بھی کر دوں گا اور اسے سزا بھی دوں گا، اس لیے کہ اس نے غلط طریقہ اختیار کیا. اصل میں اس کی تفصیل اگر میں جاؤں گا نا تو پھر یہاں طلاق کی وجہ سے 3 قسمیں ہیں. ایک ہے طلاق رجعی جس میں رجوع کر سکتا ہے، ایک ہے طلاق بائن. بائن کا مطلب یہ کہ طلاق تو ہو گئی ہے، اب رجوع نہیں کر سکتا لیکن دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. اور ایک ہے مغلظ یا مغلظہ، اس میں اب نہ رجوع کر سکتا اور نہ دوبارہ نکاح کر سکتا. اس میں انشاءاللہ اس میں اس پر وراثت کے قوانین پر سب پر انشاءاللہ بات ہے. یہ بات نہیں کی ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
بس جب ان کا وہ یعنی اجل یا میعاد عدت پوری ہو جائے فامسکوہن بالمعروف، تو پھر یا معروف کے ساتھ انہیں رکھ لو، او فارقوہن بمعروف، یا انہیں رخصت کر دو معروف کے ساتھ، واشہدوا ذوی عدل منکم، اور دو معتبر گواہ اس پر بنا دو۔ طلاق کے وقت دو گواہوں کی موجودگی میں دو طلاق، یہ بہتر طریقہ ہے۔ واقیموا الشہادہ، اس لیے اہل تشیع کے ہاں طلاق ہوتی ہی نہیں ہے اگر دو گواہوں کی موجودگی نہ ہو۔ ہمارے فقہاء اس کو لازمی نہیں قرار دیتے، لیکن احسن طریقہ یہی ہے۔ واقیموا الشہادہ، اور گواہی پر قائم رہو، ذالکم للہ، اللہ کے لیے، ذالکم یوعظ بہ، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر وعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ خود بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسے ذرائع سے رزق دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہے، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پورا ہے، اپنے کام پر قدرت رکھتا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتیں جو نا امید ہو چکی ہیں حیض سے، یعنی ان کی حیض کی عمر گزر چکی ہے، نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، اِذَا ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، اگر تمہیں شبہ رہ گیا ہو تو ان کی عدت ہے 3 مہینے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور ایسی عورتیں جن پہ حیض نہیں آیا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور ان لوگ عورتوں کی بھی حیض یہی ہے جن کے ابھی حیض آئے، یعنی بچیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی نے ان کا نکاح کر دیا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور وہ عورتیں جن کا حمل ہے تو پھر ان کی میعاد ان کے پیٹ کا بچہ ہے، یعنی پھر ان کی عدت اس وقت پوری ہوگی جب بچہ جنے گی، اس وقت تک وہ عدت میں رہیں، یعنی دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، جو اس نے اتارا تمہاری طرف۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اس کے گناہ جھاڑ دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے بڑھا دے گا اس کے ثواب۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، ان کو رکھو وہاں پر، ان گھروں میں جہاں تم رہتے ہو، میں وجدکم، اپنے مقدور بھر، وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا، اور ایذا نہ دو ان کو کہ ان کو تنگ کر دو، علیہن، یعنی تنگ کر دو ان پر، زمین اور گھر بار کا سامان یا خرچہ پانی۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل رکھتی ہو، حاملہ ہو، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا بچہ جن دیں، یعنی دوران حمل، نان اور نفخہ یہ شوہر کے دیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اچھا حمل کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ وہ دودھ بھی پلائیں تو پھر تمہیں ان کو اس کا خرچہ پانی دینا چاہیے۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور سکھاؤ آپس میں نیکی، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم ضد کرو کہ دودھ پلائی کوئی اور کرے تو کر سکتا ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور چاہیے کہ خرچ کرنے والا اگر مالدار ہے تو اپنے حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق کم ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو جو اللہ نے اسے تھوڑا بہت دیا اس میں سے خرچ کرے۔
لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، اللہ کسی نفس پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس نے اسے دیا ہے. یعنی کوئی اسٹینڈرڈ نہیں بنایا کہ اتنا خرچ کرو، اپنی حیثیت مالی اعتبار کے مطابق خرچ کرو، لیکن اس خرچ کرنے کو ذمہ داری سمجھو. سيجعل الله بعد عسر يسرا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رب کی اور رسولوں کی، بس ہم نے انہیں پکڑ لیا سخت حساب میں. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان کو بہت سخت آفت سے ان پر عذاب آیا. فَذَاقَتْ وَبَالُ أَمْرِهَا، اور پھر انہوں نے چکھا اپنے کام کا وبال. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور جو ان کا کام تھا اس کا انجام وہ خسارہ تھا. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب. فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس ڈرو یا اولی الالباب، یا عقل والو. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہارے لیے نصیحت اتاری ہے. رسول یتلو علیکم، یہ رسول تم پر تلاوت کرتا ہے آیات اللہ، اللہ کی آیتیں. وبینات واضح، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے. من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک عمل کرے. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کو داخل کرے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، سدا رہیں گے اس میں. قد احسن اللہ له رزقا، بے شک اللہ نے بہت اچھا دیا ہے ان کو رزق. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان اور ارض اور زمین. مثلہن، اور اتنی ہی اور بھی. یتنزل الامر، وہ اتارتا ہے حکم کو. بینہن، ان کے درمیان. لتعلموا، تاکہ تم جان لو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرتا ہے ہر چیز کے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحریم، یا ایھا النبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے. تبتغی مرضات ازواجک، مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا. امہات المومنین میں سے کسی کے پاس تحفے میں شہد آیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عصر کے بعد معمول بنا لیا کہ شہد کے شربت آپ کے لیے تیار کیا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں عصر کے بعد تشریف لے جاتے اور شہد کی شربت نوش فرماتے. تو باقی امہات کو یہ ناگوار لگا، اور ان میں سے آپس میں جب انہوں نے گفتگو کی تو کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ آپ کے منہ مبارک سے فلاں جڑی بوٹی کی بو آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر درجہ نفاست پسند اور اس چیز کا خیال رکھنے والے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا.
تو اس پر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کا یہ عمل آپ کا انفرادی عمل نہیں رہے گا، بلکہ آپ کی دیکھا دیکھی اہل ایمان بھی اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیں گے۔ اس لیے جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے، آپ کو اپنے اوپر حرام قرار نہیں دینی چاہیے۔ تفصیلی واقعہ ہے، میں نے اشارہ کر دیا۔ ہاں، بنی اسرائیل میں یہی ہوا کہ حضرت یعقوب نے اپنے لیے اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا کسی بیماری کی وجہ سے، اور کے بعد بنی اسرائیل نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے قسم کھولنے کا طریقہ، یعنی قسم کا کفارہ دے دو۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اس نے وہ بات دوسروں کو بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عرف بعضه وأعرض عن بعض، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس خاتون سے، اس اپنی زوجہ سے بعض بات کہہ دی اور بعض چھوڑ دی۔ فلما نبأها به، تو جب اسے بتایا کہ تم نے میرے راز فاش کر دیا ہے، قالت من انبأك هذا، تو وہ پوچھتی ہیں آپ کو کس نے بتایا؟ ان کا خیال تھا کسی نے میری شکایت لگائی ہے۔ قال نبأني العليم الخبير، تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اس اللہ نے جو علم رکھنے والا ہے، باخبر ہے، اس نے بتایا۔ ان تتوبا الى اللہ، اگر تم توبہ کرو اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، تو تمہارے دل اس کی طرف جھکے ہوئے، یعنی تمہیں خود بھی احساس ہے کہ تم نے غلط کام کیا، تو توبہ کرو۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم بغاوت کا ارادہ کرو گی نبی پر، فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، تو اللہ اس کا رفیق ہے، وجبریل، اور جبریل، وصالح المؤمنین، اور نیک وقت ایمان والے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اور سا ربو، ہو سکتا ہے کہ اس کا رب، ان طلقکن، اگر تم وہ تمہیں طلاق دے دیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ اس کے لیے بدل لے بیویاں جو بہتر ہوں تم سے، مسلمات فرمانبردار، مؤمنات ایمان والی، قانتات عاجز، طائبات توبہ کرنے والی، عابدات بندگی بجا لینے والی، سائحات روزے رکھنے والی، طیبات یعنی شوہر دینا، وابکارا، یا کواریاں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن بنے گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر مقرر ہے ایسے تندخو فرشتے زبردست، لا یعصون اللہ ما امرهم، کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دے ہو۔ یا ایھا الذین کفروا، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں اور بہانے نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، صاف دل کے ساتھ توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، ہو سکتا ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ چھاڑ دے، یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہ چھاڑ دے، ویدخلکم، اور داخل کر دے، جنات تجری، تمہیں باغوں میں جس کے نیچے نہریں ہیں، من تحتها الانہار، یوم لا یخزی اللہ، اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا
النبی اپنے نبی کو والذین آمنوا معه اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم ان کے نور دوڑ رہے ہوں گے ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ یقولون ربنا وہ دعا کریں گے اللہ ہمارے رب اتمم لنا پورے کر دے ہمارے لیے نورنا ہمارے نور کو واغفر لنا اور ہمیں بخش دے انک علی کل شیء قدیر تو ہر چیز پر قادر ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم آپ جہاد کیجئے کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ اور ان سے سختی برتیے ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کفار کے لیے عورت کی نوح کی یعنی نوح کی بیوی کی وامرأة لوط اور لوط کی بیوی کی كانتا تحت عبدین من عبادنا یہ دونوں ہمارے بندوں کے نکاح میں تھی صالحین جو صالح تھے فخانتاہما لیکن ان دونوں نے خیانت کی ان دونوں سے فلم یغنیا عنہما تو پھر ان کو کوئی چیز کام نہ آئی من اللہ اللہ سے شیئا ذرہ برابر بھی نبی کی بیوی ہونا بھی انہیں بچا نہیں سکا وقیل ادخلا النار مع الداخلین اور کہا داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والیوں کے ساتھ وضرب اللہ مثلا اور اللہ بیان کرتا ہے مثال للذین آمنوا لوگوں کے لیے جو ایمان لائے امرأة فرعون کی بیوی کی اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا اے اللہ میرے لیے اپنے ہاں گھر بنا فی الجنہ جنت میں ونجنی اور مجھے بچا من فرعون وعملی فرعون اور اس کے عمل سے ونجنی من القوم الظالمین اور مجھے ظالم قوموں سے بچا ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها اور مریم بیٹی عمران کی جس نے اپنے فرج کو اپنی شرمگاہ کو صاف رکھا اور اس کی حفاظت کی فنفخنا فیہ پھر ہم نے اس میں پھونکا من روحنا اپنی روح وصدقت اور اس نے اپنی طرف سے سچا جانا بکلمات ربہا اللہ کی کلمات کو وکتبہ اور اس کے کتابوں کو وکانت من القانتین اور تھی وہ بندگی کرنے والی اور عاجزی کرنے والی آگے ہے سورہ الملک بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک برکت ہے بہت عالی شان ہے الذی وہ ذات بیدہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے الملک وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے الذی خلق الموت والحیات وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا لیبلوکم تاکہ تمہیں جانچے ایکم احسن عملا تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے وهو العزیز الغفور زبردست بخشنے والا ہے الذي خلق سبع سماوات طباقا جس نے بنائے 7 آسمان تہ در تہ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت کیا تم دیکھتے ہو رحمان کے بنانے میں کچھ فرق کوئی نقص کوئی عیب فرجع البصر پھر دوڑاؤ اپنی نگاہ هل ترى من فطور کہیں نظر آئی تمہیں کوئی دراڑ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب پھر لوٹا کر نگاہ دوبارہ دیکھو تمہاری یعنی ينقلب الیک البصر لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاہ خاسئا رد ہو کر وهو حسیر تھک کر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور ہم نے دنیا کے آسمان کو سجا دیا چراغوں سے یعنی ستاروں سے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور ان کو رکھا ہے ہم نے شیطانوں کو مارنے کے لیے رجم کرنے کے لیے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دیکھتی ہوئی آگ کو وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کے لیے جہنم کے عذاب ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بہت ہی بری جگہ ہے اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے تو سنیں گے اس کا دھاڑنا اور وہ غیظ و غضب سے ابل رہی ہوگی تکاد تمیز من الغیظ قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے سے
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو وہ جہنم کے داروغہ ان سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا اس انجام سے بچانے کے لیے؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم خود ہی بہت گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو پھر ہم اس دوزخ کے عذاب میں کیوں آتے، ہم پھر عذاب میں نہ آتے۔ فاعترفوا بذنبهم، تو انہوں نے اپنے گناہوں پہ اقرار کر لیا، فسحقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جائیں گے دوزخ والے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب پر اندیکھے، لہم مغفرہ، ان کے لیے معافی ہے، بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اگر تم چھپاؤ اپنی بات کو یا کھل کر بیان کرو، انہ علیم بذات الصدور، تو وہ خوب جانتا ہے سینوں کے پھیر۔ الا یعلم من خلق، تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ کیسے الا یعلم، تو بھلا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہی باریک بھی ہے اور خبردار۔ هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، وہ ذات جس نے زمین کو پست بنایا، فامشوا فی مناکبہا، تو چلو اس کے راستوں پر، اس کے کندھوں پر، وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أأمنتم من فی السماء أن یخسف بکم الأرض، کیا تم نہ ڈر ہو گیا ہو کہ آسمان سے تم پر کوئی آفت نہ آ جائے یا تمہیں زمین میں دھنسا دیا جائے، فإذا هي تمور، پھر تم جو ہے وہ لرزنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم آسمان کی طرف سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر برسائے پتھروں کی بارش، فستعلمون کیف نذیر، تو تم جان لو گے کہ ہمارا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تم سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا ہے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہے میرا انکار۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا یہ دیکھتے نہیں ان پرندوں کی طرف، ان کے اوپر جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور وہ یعنی پر کبھی پھیلا لیتے اور کبھی سمیٹ لیتے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، کس نے انہیں تھاما ہوا ہے سوائے رحمان کے، انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز پر سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اور بھلا وہ کون ہے جو فوج، جس کے پاس فوج ہے اور وہ تمہاری مدد کرے رحمان کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے پاس کوئی فوج ہو جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ ان الکافرون الا فی غرور، تو یہ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ تم سے رزق روک لے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، لیکن یہ اپنے شرارت میں اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجهه اہدی، بھلا جو شخص اوندھے منہ چل رہا ہو وہ زیادہ ہدایت پر ہے، ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر۔ قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے پیدا کیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب پورا ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔
قل انما العلم عند اللہ، تو کہہ دیجیے اس کی خبر تو اللہ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں واضح۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا، بس جب وہ اسے دیکھ لیں گے پاس قریب تو سیاہ ہو جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جو تم مانگتے تھے۔ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، تو آپ کہہ دیجیے بھلا اگر تم دیکھو کہ ہلاک کر دے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو، یا مجھ پر رحم کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو اس کے عذاب سے کون بچائے گا؟ میرا رب میرے بارے میں با اختیار ہے، میرے ساتھیوں کے بارے میں با اختیار ہے، چاہے تو عذاب دے چاہے معاف کر دے، کافروں کو کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجیے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اس پر توکل کرتے ہیں، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، اور تم ان قریب جان لو گے کہ کون بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، تو بھلا دیکھو تو کہ اگر ہو جائے ایک دن صبح صبح وہ سارا پانی خشک، تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے مصرا وہ پانی لے کے آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قلم۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کی نعمت سے دیوانہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے واسطے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کو بہت بڑے اعلیٰ اخلاق پر پیدا کیا گیا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون آپ میں سے وہ ہے مفتون ہے اور پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ جی، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے کہ کون گمراہ ہوا اس کے راستے سے۔ وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ جانتا ہے ہدایت یافتہ کون ہے۔ فلا تطع المکذبین، بس آپ نہ اطاعت کریں جھٹلانے والوں کی۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ اس انتظار میں ہے اور ان کی خواہش ہے کہ آپ ان کی طرف جھک جائیں تو یہ آپ کی طرف جھک جائیں گے، کچھ آپ کا فرمائش کر لیں کچھ یہ کر لیں۔ ولا تطع كل حلاف مہین، لیکن آپ ان میں سے قسمیں کھانے والے اور ذلیل شخص کی پیروی نہ کریں۔ حماز، جو تانے دے، مشاء، چغلی کھائے، بنمیم، یعنی چغلی بھی کھائے اور تانے دے، مناع للخیر، بھلے کام سے روکے، معتد، اور حد سے بڑھنے والا ہو، عظیم گنہگار، اور ظلم بعد ذلك دنیم، جاہل ہو، اجڑ ہو، اور اس کے بعد بدنام ہو، بے اصل ہو۔ دنیم کہتے ہیں زناکاری سے پیدا ہونے والی اولاد، بے ادب، بے اصل، جس کی کوئی نسب نہ ہو۔ ان کا ذا مال و بنین، اس کے واسطے مال ہے اور بیٹے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب سنایا جائے اس کو ہماری باتیں تو کہتے ہیں کہ یہ پہلو والی باتیں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم داغ دیں گے اس کی سونڈ۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو آزمایا جیسے ہم نے اس باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح صبح
اپنے باغ کا میوہ توڑیں گے. ولا یستثنون، اور انہوں نے استثناء نہیں کی، انشاءاللہ نہیں کہا. فطاف علیہا طائف من ربک، تو پھر اس پر پھیرا گیا ایک پھیرنے والا اللہ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے. وہم نائمون، جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے. فاصبحت کالصریم، پھر جب صبح کو ہو گیا وہ جیسے ٹوٹ چکا ہو. فتنادوا مصبحین، صبح انہوں نے اپنے ایک دوسرے کو صبح صبح پکارا، ان اغدوا علی حرثکم، سویرے سویرے چلو اپنے کھیت کی طرف، ان کنتم صارمین، اگر تم نے توڑنا ہے. فانطلقوا وهم يتخافتون، پھر چلے اور آپس میں چھپ کے باتیں کر رہے تھے. اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین، آج کسی مانگنے والے کو اندر نہ آنے دینا. وغدوا على حرد قادرین، اور وہ سویرے سویرے چلے تاکہ جلد سے اپنے اس پر کام پر پورے اتریں. فلما رأوها، لیکن جب انہوں نے اس کھیت کو دیکھا وہ تباہ ہے، قالوا انا لضالون، تو کہتے ہیں ہم شاید جگہ بھول گئے، راستہ بھول گئے. بل نحن محرومون، نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی. قال اوسطهم، تو درمیان والا بولا، الم اقل لكم لولا تسبحون، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، تم کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو کہتے ہیں اللہ پاک ہے، ہم نے ظلم کیا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہتے ہیں ہائے خرابی، ہم نے سرکشی کی تھی. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، ہو سکتا ہے اللہ اس کے بدلے میں ہمیں اچھا دے دے. انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، اس کی طرف جھکتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں. كذلك العذاب، تو یوں آتی آفت والا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑی چیز ہے. لو كانوا يعلمون، کاش یہ جانتے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اللہ کے سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں بھرے باغ ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم فرما برداروں کو ان کی طرح بنائیں گے جو گناہ گار ہیں. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو. ان لکم فیہ لما تخیرون، اس میں ملتا ہے جو تم پسند کرتے ہو. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تم نے ہم سے ایسی قسمیں لی، ایمان، کیا تم نے ہم سے ایسی قسمیں لی ہیں جو قیامت تک پہنچنے والی ہیں. ان لکم لما تحکمون، کہ تم تو وہی ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے اور ٹھہراؤ گے. سلہم ایہم بذلک زعیم، ان سے پوچھئے کون ہے جو اس کا ذمہ لیتا ہے. ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے شریک ہے. فلیأتوا بشرکائہم، تو لے آئے اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پٹڑی کھولی جائے گی اور وہ بلائے جائیں گے سجدہ کرنے کے لیے، تو پھر یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولنے کا مطلب یہ محاورہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات سے پردہ ہٹا دے گا، پھر انہیں موقع دیا جائے گا کہ سجدہ کرو، تو وہی سجدہ کر سکیں گے جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے. اور جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ پھر کرنا چاہیں گے بھی تو ان کی کمریں اکڑ جائیں گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکتے. خاشعۃ ابصارهم، جھکی ہوئی ہوگی ان کی آنکھیں. ترہقهم ذلہ، اور ان پر ذلت چڑھ گئی ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ان کو اس سے پہلے سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، یہ ٹھیک ٹھاک تھے لیکن نہیں آتے تھے. آج چاہیں گے کہ سجدہ کریں لیکن نہیں کر سکتے. ہاں نہیں دیکھ کیسے دیکھیں گے؟ نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ تجلی بے شک دیکھ بھی لیں لیکن سجدہ کرنے کی جو لذت وہاں سے وہ نہیں. ہاں اس تجلی کو دیکھنے کے بعد پھر ان کی خواہش ہوگی، دل کی عرض ہوگی کہ ہم سجدہ کریں.
وہ اللہ تعالیٰ صرف کرتا ہے. ہاں فذرنی یہ جنہوں نے بت دیکھے سجدہ کیا ہے آج وہی اس قابل ہے کہ انہیں یہ لذت ملے. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، تو چھوڑ دو مجھے اور ان لوگوں کو جو جھٹلاتے ہیں اس بات کو. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں ان پر ایسے راستوں سے آؤں گا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور ان کو ڈھیل دے دیتا ہوں اس لیے کہ میرا داؤ بڑا پکا ہے. ام تسألهم اجرا، کیا تم مانگتے ہو اجر؟ فهم من مغرم مثقلون، تو تاوان کا بوجھ بڑھ رہا ہے تمہارا. ام عندهم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کی خبر ہے؟ فهم یکتبون، جس سے لکھتے ہیں. فاصبر لحکم ربک، صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے ساتھ. ولا تکن، اور نہ ہو جائیے کہ صاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح. اذ نادى وهو مظلوم، جب اس نے پکارا اور وہ غصے میں تھا. لولا ان تدارکه، اگر نہ سنبھالتا اس کو وہ نعمت احسان من ربه، اپنے رب کا کہ جو اس کے اوپر احسان تھا. لنبذ بالعراء، تو پھینکا گیا تھا وہ ہوا مذموم، اور اس کی طرف الزام تھا. فاجتباہ ربہ، پھر بچا لیا اسے اس کے رب نے، چن لیا اس کے رب نے. فجعلہ من الصالحین، اور اسے نیکوکاروں میں بنایا. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو کفر کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے پھسلا دیں. لما سمعوا الذکر، جبکہ آپ یہ قرآن سنتے ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک مجنون ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ ذکر ہے جہان والوں کی نصیحت. مشین والا ہاں کون سی مشین؟ جس کا اشارہ سمجھ نہیں ہے. یہ بات صاحب نہیں، صاحب الحوت یعنی مچھلی والے، مچھلی والے ہیں حضرت یونس علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقہ، وہ ثابت ہو چکنے والی. کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور کیا ہے وہ آ جانے والی. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا سمود نے اور عاد نے ڈانٹنے والی کو. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو جہاں تک سمود کا تعلق ہے وہ غارت کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے اچھال کر، سرکش ہوا کے نتیجے میں. طاغیہ ایک تیز ہوا، سرکش. واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، اور عاد تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایک ایسی ہوا جو تیز چلتی تھی اور ٹھنڈی تھی، اور اس نے ان کو اس سے ختم کر دیا. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، جو ان پر چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن. حصوما لگاتار. فترى القوم فيها سرعا، پھر تم نے دیکھا کہ وہ قوم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. كأنهم أعجاز نخل خاویہ، اور وہ ایسے تھے جیسے گرے ہوئے کھجور کے درخت، کھوکھلے درخت. فهل ترى لهم من باقیہ، تو کیا تم نے دیکھا ان میں سے کسی کو باقی. وجاء فرعون ومن قبله، اور آیا فرعون اور اس سے پہلے. والمؤتفکات بالخاطیہ، اور ان بستیوں کو جن کو الٹ دیا گیا تھا خطائیں کرتے ہوئے. فعصوا رسول ربهم، انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی. فأخذهم أخذة رابیہ، تو پھر ان کو ایک سخت پکڑ نے پکڑ لیا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، جب ہم نے اس وقت پانی ابالا اور لاد لیا تو ان کو کشتی پر.
لنجعلها لكم تذکرة وتعیها اذن واعیہ، تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنا دیا جائے اور تم پر وہ جو تھی تم پر وہ مسلط کر دی جائے جو کہ مسلط ہوتی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، بس جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخة واحدہ، ایک ہی پھونک، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور ٹوٹ ٹوٹ کر ان کو برابر کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ واقعہ ہو جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھٹ جائے گا آسمان، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو یہ اس دن بکھر رہا ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کنارے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش اس دن پکڑا ہوگا یا اٹھایا ہوگا اس دن 8 فرشتوں نے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تم سامنے کیے جاؤ گے اس کے، اور کوئی بھی چیز تم سے چھپائی نہیں جائے گی۔ فَأَمَّا، یہ تمہاری کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کی کتاب دی گئی سیدھے ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ خوشی سے آئیں گے اور کہے گا دیکھو پڑھو میری کتاب، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یاد تھا کہ میں نے ملنا ہے حساب کے دن، میرا حساب ہونا ہے، میں گمان کرتا تھا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں، قطوفها دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو جو کچھ تم نے کیا ہے گزرے جانے والے دنوں میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو دیا جائے گی اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو کہیں گے کیا اچھا ہوتا مجھے نہ ملتا میری یہ دستاویز، میری یہ کتاب، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے خبر ہی نہیں تھی حساب کتاب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ پہلی موت ہی آخری ہوتی اور میں ختم ہو جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، کوئی کام نہ آیا میرا مال مجھے، ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت نے مجھے برباد کر دیا۔ خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے اور توق ڈالو اسے، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر جکڑ دو اسے ایسی زنجیر میں جو 70 گز لمبی ہے۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظمت والے پر ایمان لانے والا نہیں تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فلیس له اليوم هاهنا حمیم، تو آج اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا طعام الا غسلین، اور زخموں کے دھوبن سے علاوہ اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ لا يأكله الا الخاطئون، کوئی نہ کھائے گا اس کو مگر گناہگار۔ فلا اقسم بما تبصرون، بس میں قسم کھاتا ہوں، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انه لقول رسول کریم، یہ ایک عزت والے رسول کا قول ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ہی یقین کرتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہیں یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے جہانوں کے رب کی طرف سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے ایک دن میں رات کے وقت بیت اللہ کے احاطے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو میں ان کے قریب ہو گیا اور دل میں سوچا دیکھوں تو صحیح کیا کہتے ہیں، تو آپ سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔
تو جب آپ اس آیت پہ پہنچے نا کہ انہ لقول رسول کریم، تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ ضرور شاعر ہے، اس لیے بڑی شعروں والی بات کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وما هو بقول شاعر، یہ تو کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں مجھے فوراً خیال ہوا کہ میرے دل کی باتیں نہیں کہتے پہنچ یہ ضرور کاہن ہے، تو ولا بقول کاہن، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے۔ علی لما تذکرون، تم کل ہی دھیان دیتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے جہان کے رب کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ اتر گیا۔ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ ان کا پہلا انٹریکشن تھا، اس میں ان کے دل میں یہ جڑ پکڑ گئی تھا۔ بعد میں پھر جب وہ ایمان لائے تو سورۃ طٰہٰ کی آیات سن کر، لیکن یہاں سے وہ اسیر ہو گئے تھے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ بنا لاتا ہم پر بعض باتیں، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ، اور یہ سچے نبی اور جھوٹے نبی کا فرق بتا رہا ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ یہ انہوں نے خود گھڑی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، تو اگر یہ بنا لاتا ہمارے اوپر یہ باتیں خود سے گھڑ لاتا، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی رگیں گردن کاٹ دیتے۔ یعنی جو شخص اللہ پر جھوٹی نبوت کا، یعنی سچا نبی جھوٹ بولے گا تو پھر ہم اسے قتل کر دیں گے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسے بچا دے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس میں نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ حسرت ہے کفار پر۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ حق ہے یقین کا، یہ یقین کرنے کے قابل ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی جو عظمتوں والا ہے۔ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب پڑنے والا۔ للکافرین لیس له دافع، منکرین کے لیے اس کو کوئی پھر ہٹانے والا نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جس کی طرف چڑھتے ہیں درجے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی طرف چڑھتے ہیں ملائکہ اور روح ایسے دن میں جس کا مقدار، جس کا لمبائی 50,000 سنہ، تمہارے 50,000 برس کے برابر ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، بس صبر کرو جو کہ بھلا صبر ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، جب تم دیکھو گے اسے، انہم یرونہ بعیدا، یہ دیکھتے ہیں اسے دور، ونراہ قریبا، اور ہم اسے دیکھتے ہیں نزدیک۔ یعنی وہ قیامت کے دن انہیں دور نظر آتی ہے یہاں سے اور ہمیں نزدیک نظر آتی ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہو جائے گا پگھلا تانبا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ہو جائیں گے اون رنگی ہوئی۔ ولا يسأل حمیم حمیما، اور نہ پوچھے گا کوئی دوست کسی دوست کو۔ یبصرونہم، سب نظر آ جائیں گے ایک دوسرے سے، جو سامنے ہوں گے لیکن پوچھے گا کوئی کسی کو بھی نہیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کہ فدیے میں دے دے آج اپنے بیٹے کو اور بچ جائے، وصاحبتہ، یا بیوی کو دے دے، واخیہ، یا بھائی کو دے دے، وفصیلتہ التی تؤویہ،
اور اپنے گھرانے کو دے دے جس میں وہ رہتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، دنیا کے سارے انسانوں کو دے دے، تم جی لے کر خود بچ جائے، یعنی اتنی اس پر آ جائے گا کہ میری طرف سے سارے جائے جہنم میں بچ جاؤ۔ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، وہ تپتی ہوئی آنکھ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کھینچ لے گی کلیجے کو، تدعو من ادبر، پکارے گی پیٹھ سے اس کو جس نے پیٹھ پھیر لی، وتولا، اور جو چلا گیا، وجمع فاوعى، پھر اس نے جمع کیا اور جوڑا، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بنا ہے دل کا کچا، اذا مسه الشر جزوعا، جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو جزع و فزع، فریاد کرنا شروع کر دیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو روکنے لگتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نمازوں پر قائم ہیں، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، جن کے اموال میں ایک معلوم حصہ ہے، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مانگنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی، والذین یصدقون بیوم الدین، جو تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون، ان کے رب کا عذاب وہ جو ہے کسی کو بخشنے والا نہیں ہے، اس سے کسی کو نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شہوت کی جگہ کو کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کی، او ما ملکت ایمانہم، یا لونڈیوں کے، باندیوں کے، فإنہم غیر ملومین، تو ان پر کوئی وہ نہیں ہے، ملامت نہیں ہے، فمن ابتغى وراء ذلک، بس جو چاہیں گے اس کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو سب وہی ہیں حد سے گزرنے والے، والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کا قول کو نبھاتے ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں، والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں میں سیدھے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ ہیں جو عزت والے باغوں میں ہیں، فما للذین کفروا قبلک مہطعین، بس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائنے اور بائیں سے غول در غول، ایسمعوا، کیا یہ خیال رکھتے ہیں، کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کہ ان میں سے ہر شخص جنت میں داخل ہوگا باغوں والے، کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو بنایا ہے جس سے وہ بھی جانتے ہیں، فلا اقسم برب المشارق، یعنی ہم نے اس جنتوں کو ایمان والوں کے لیے بنایا، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بس قسم ہے اس رب کی جو مشرقوں کا رب ہے اور مغربوں کا رب ہے، انا لقادرون، ہم اس پر قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ بدل دیں تم سے بہتر لوگوں کو لا دیں، وما نحن بمسبوقین، اور تم ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے، اور ہم سے کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا، خضر ہو، بس چھوڑ دیجیے انہیں، یخوضوا، کے باتیں بنائیں، ویلعبوا، کھیل کریں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں اس دن جس دن کا ان سے وعدہ ہے، یوم یخرجون من الاجداث، جس دن یہ نکالے جائیں گے قبروں سے، سراعا، دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے نشانی کی طرف دوڑتے ہیں، خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوگی ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ، ان پر چڑھی ہوئی ہوگی ذلت، ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ نو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، ہم نے بھیجا نوح کو اس قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر دردناک عذاب۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اس نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں واضح، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہ کہ بندگی کرو اللہ کی
اور اس سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم تاکہ بخش دے وہ تمہیں من ذنوبکم تمہارے گناہ ویؤخرکم الی اجل مسمى اور ڈھیل دے تمہیں ایک وقت مقرر تک. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر اللہ کا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر اسے مؤخر نہیں کیا جاتا. لو کنتم تعلمون کاش تم جانتے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا تو کہا نوح نے اے میرے رب میں نے ان کو دن اور رات بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا لیکن جو میں بلاتا گیا یہ بھاگتے گئے. وإنی کلما دعوتہم اور جب بھی میں نے انہیں بلایا لتغفر لہم تاکہ تو انہیں معاف کرے جعلوا اصابعہم انہوں نے اپنی انگلیاں ڈال دی ان کی کانوں میں فی آذانہم واستغشوا اور انہوں نے ڈال دیے ثیابہم لپیٹ لیے کپڑے اپنی آنکھوں پر واصروا اور یہ ضد میں آ گئے واستكبروا اور انہوں نے غرور کیا استکبار بہت بڑا غرور. ثم انی دعوتهم جہارا میں نے انہیں بالکل ہاں کے پکارے بلایا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ان کو کھول کر بھی بیان کیا چھپ کر علیحدگی میں ملاقات کر کے بھی انہیں ڈرایا. فقلت استغفروا ربکم اور میں نے انہیں کہا بخشش چاہو اپنے رب سے انه كان غفارا وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا وہ آسمان سے تم پر بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور بڑھائے گا تمہارے لیے مال اور اولاد. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے جنات اگائے گا یعنی باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. مَا كَمَالْ لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے کسی اچھی بات کی امید نہیں رکھتے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اور اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا کیا تم دیکھتے نہیں کیسے اللہ نے آسمان 7 آسمان تہ پر تہ بنائے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا اور اس میں چاند کو اجالے کے لیے اور روشن بنایا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور سورج کو چراغ بنایا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور اللہ نے اگایا ہے زمین میں تمہارے واسطے بہت ساری اناج. ثم يعيدكم فيها اور پھر وہ تمہیں اس میں ڈالے گا. ويخرجكم اور نکالے گا اخراجا باہر. واللہ جعل لكم الارض بساطا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. لتسلكوا منها سبلا فجاجا تاکہ تم چلو اس کی کشادہ راستوں پر. قال نوح رب انهم عصوني تو کہا نوح نے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا اور انہوں نے اپنی خواہشات کا جو ہے پیروی کی اس کی پیروی کی جس نے ان کے مال اور اولاد میں نے مزید خسارہ دیا. ومکروا مکرا کبارا اور انہوں نے چال چلی اور بڑی چال چلی. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا اور کہنے لگے کہ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود کو اور نہ چھوڑو سواع کو اور نہ یغوث کو اور یعوق کو اور نسر کو. یہ ان کے خداؤں کے نام ہیں کہ ان کو ہرگز نہ چھوڑنا. وقد اضلوا اور وہ بہک گئے انہوں نے بہکایا بہتوں کو. کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا اور تو نہ دے زیادہ ان لوگوں کو مگر گمراہی. مما خطیئاتہم اغرقوا ان کے گناہوں کی سبب انہیں غرق کر دیا گیا. فادخلوا نارا پھر ڈال دیے گئے وہ آگ میں. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا پھر وہ نہیں پاتے اللہ کے ہاں کوئی مددگار اللہ کے علاوہ. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اور کہا نوح نے اے اللہ نہ چھوڑنا ان کافروں میں سے کسی ایک گھر کو. انك ان تذرهم اگر تو نے چھوڑ دیا ان کو يضلوا عبادك یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا يلدوا الا فاجرا كفارا اور ان کی جو اولادیں ہوں گی وہ بھی گناہگار ہوں گی اور کفر کرنے والی ہوں گی.
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں داخل ہوا ایمان کے ساتھ مردوں میں سے عورتوں میں سے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور گناہوں کی اور جو ظالم ہے ان کی بربادی میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہ کرو۔ سورہ جن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی آئی ہے کہ سن لیے جنات میں سے کچھ لوگوں نے میری وحی کو، میری قرات کو، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت دیتا ہے بھلائی کی طرف، فآمنا به، تو ہم اس پر ایمان لائے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب پر کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وانہ تعالی جد ربنا، اور وہ بہت ہی اونچا مقام والا ہمارا رب ہے، اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، جس نے نہ بیوی کی ہے اور نہ اس کے بیٹا ہے، وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یہ کہ ہم میں بے وقوف ہے وہ جو بڑھ بڑھ کر اللہ پر باتیں کیا کرتے ہیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہرگز نہ بولیں گے انسان اور جن اللہ پر جھوٹ، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور کتنے ہی ایسے آدمی ہیں انسانوں میں، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو پناہ پکڑتے ہیں جنات کی، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور وہ ان کے سر اور چڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے، جنات خود آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ انسان ان میں سے بعض ہماری پناہ میں خود آتے ہیں، اور جب وہ ہماری پناہ میں آتے ہیں تو ہم ان کو اور ڈراتے ہیں، پھر اور سر پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور ان کو یہ خیال تھا جیسے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں اٹھائے گا کسی کو، وَأَنَّا لَمَسَّنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے ٹٹول کر دیکھا آسمان کو تو وہاں دیکھا کہ وہاں تو سخت چوکیداری ہے اور انگارے ہیں، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعَدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور جب ہم بیٹھا کرتے تھے جن جن جگہوں پر، وہاں پر ہم نے بیٹھنے کی کوشش کی سننے کے لیے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو پھر یہ جو شہاب ثاقب ہیں، دہکتے ہوئے انگارے، وہ آتے رہے ان کا پیچھے کرنے کے لیے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ دیکھ کے نا کہ کوئی غیر معمولی حالات ہے آسمان پر، اور کسی جن کو نہیں جانے دیا جا رہا، اور شہاب ثاقب انہیں مارے جا رہے، بھگایا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں نہیں معلوم، أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین والوں کے لیے کوئی بری خبر ہے، ام اراد بهم ربهم رشدا، یا ان کا رب ان کے لیے کوئی بھلائی چاہتا ہے، لیکن کوئی کام ضرور ہو رہا ہے۔ وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور ہم میں سے نیکوکار بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے برے اعمال والے بھی ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم تھے کئی راہ پر بھٹکے ہوئے، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم یہ خیال کرتے تھے کہ ہم چھپ نہ جائیں گے اللہ سے، ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کرتے، زمین میں نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے تھکا سکتے ہیں، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے ہدایت کی اس بات کو سنا ہم اس پر ایمان لائے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو ایمان لائے اس کے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو اسے نقصان اور کسی اور زبردستی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور ہم میں سے کچھ لوگ فرما بردار ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ انصاف پر ہیں، فَمَنْ أَسْلَمُوا فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو بس جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیکی کی راہ لی، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور کچھ بے انصاف ہیں اور
تو وہ دوزخ کے ہو جائیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، اور اگر یہ حکم آئے کہ تم سیدھے رہو، علی الطریقہ، سیدھی راہ پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، تو ہم پلاتے ہیں ان کو، ماءً غَدَقًا، پانی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ان کو جانچیں، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو ہماری ذکر سے منہ موڑے گا، اپنے رب کی ذکر سے منہ موڑے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ ڈال دے گا انہیں ایک ایسے عذاب میں جو سخت ہے چڑھنے کے لیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور ساری کی ساری مساجد اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اس کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب بھی کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، يَدْعُوهُ، کہ پکارے اسے، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو لوگوں کا بدلنے لگتا ہے اس پر ٹھٹ، یعنی لوگ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، اسے روکتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، تو کہہ دیجئے میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور اس کے علاوہ کسی اور، یعنی میں پکارتا ہوں اپنے رب کو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دیجئے میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا کسی نقصان کا یا کسی رہنمائی کا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، کہہ دیجئے کہ مجھے نہ بچائے گا اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی ایک بھی۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ میں پاؤں گا اللہ کے سوا کہیں کوئی جگہ۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، اور یہ پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے پیغام ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو حکم نافرمانی کرے گا اللہ کے اور رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جو جس چیز کا سے وعدہ ہے اسے دیکھ لیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو تب سمجھ لیں گے کہ کس کی مدد کمزور ہے اور گنتی کس کی تھوڑی ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تَدْعُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، تو کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ بات جس کی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بالکل قریب ہے یا ابھی اللہ نے اس میں کچھ وقت رکھا ہوا ہے۔ عالم الغیب، وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ کسی رسول پر، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، تو پھر اس کے آگے اور پیچھے اپنے چوکیدار چلاتا ہے، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ جانیں کہ یہ لوگ پہنچائیں رب کا پیغام، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور قابو میں رکھیں جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر ایک چیز کو گن کر رکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، کپڑا لپیٹ کر اور کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے رہا کریں رات میں مگر تھوڑا، نصفہ، آدھی رات، او انقص، یا اس سے کچھ کم، منہ قلیلا، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں بھاری بوجھ۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا نفس کو روندنے کے لیے اور اچھی طرح پڑھنے کے لیے بہت کارگر ہے۔ یعنی رات کو اٹھنا نفس میں بھی بڑا بھاری ہے، تو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے رات کو اٹھنا بہت بہتر ہے، اور اتنا سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کو سمجھ بھی آئے۔ ہاں جی ہاں جی، اللہ کرے، ویسے تو ہم رمضانی تہجد گزار ہیں، اس کے علاوہ لیکن یہ ذوق ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔
ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور دن میں بھی آپ کے لیے تسبیح کے کافی مواقع ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، دن میں آپ کی اور بہت ساری مصروفیات ہیں، رات میں آپ کو سکون ملتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ رات کو بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور دن میں بھی آپ اللہ کی تسبیح۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد رکھیں اور سب سے کٹ کر اس کے ہو رہیں۔ یہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا، یہ اس کی اولی شکل ہے، یہ سب سے کٹ کر اللہ کے لیے۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فاتخذہ وکیلا، تو اسے آپ اپنا وکیل اور کارساز بنائیں۔ واصبر علی ما یقولون، اور جو یہ باتیں کرتے ہیں اس پر صبر کریں۔ واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان کو چھوڑ دیں جیسے کہ آسانی سے چھوڑنا، یعنی ان سے نہ الجھیں۔ وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو آرام سے رہ رہے ہیں، اور ڈھیل دے دی ہے ان کو تھوڑی سی۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہم نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے بیڑیاں اور بھڑکتی آگ، وطعاما ذا غصہ، اور کھانا گلے میں اٹکنے والا، وعذابا الیما، اور دردناک عذاب۔ یوم ترجف الارض، جس دن زلزلہ آئے گا زمین پر، والجبال، اور پہاڑ پر، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے تودے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف بھیجا رسول، شاہدا علیکم، جو گواہ تھا تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے بھیجا فرعون کی طرف رسول۔ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا، بس فرعون نے جھٹلایا رسول کو تو ہم نے پکڑ لیا اس کو جیسے کہ پکڑتے ہیں، اور اس پر وبال ڈالا۔ فکیف تتقون ان کفرتم، تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا، یومن، اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو بچے کو بوڑھا بنا دے گا، اتنی شدت ہوگی اس دن کی کہ بچے بوڑھا بن جائے گا۔ السماء منفطر، پہ آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، یہ ایسا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو اپنے رب کے پاس چاہتا ہے راستہ وہ بنا لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، تیرا رب جانتا ہے کہ تو دو تہائی رات کو کھڑا رہتا ہے، ونصفہ، اور آدھی رات کو، وثلثہ، اور ایک تہائی رات کو، وطائفۃ من الذین معک، اور ایمان والوں کا ایک گروہ تیرے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ رات اور دن کی مقدار کیا ہے۔ علم ان لن تحصوہ، وہ جانتا ہے کہ اس کا تم اسے پورا نہ کر سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ اچھا، ان دونوں آیات میں 10 سال کے فرق ہیں۔ سورہ مزمل کی پہلے رکوع اور دوسرے رکوع میں 10 سال کے فرق، یعنی پہلی جو ہدایت دی جا رہی ہے نا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات سے زیادہ یا کم، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک چلتے رہے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ پہ تھوڑا بڑھاپا بھی آ گیا ہے اور آپ کی مصروفیات بھی بڑھ گئی ہیں، تو اب اس کو کم کر دیں۔ تو تیرا رب جانتا ہے کہ تو آدھی رات، 2 تہائی رات یا 1 تہائی رات کھڑے رہتے ہو، اور لیکن اب تم اس کو پورا نہیں کر سکو گے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو اب جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا۔ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی مریض ہوگا۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زمین میں چلیں گے پھریں گے، يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، کاروبار کے لیے۔
وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں لڑائی کریں گے. فقرؤوا ما تیسر منہ، تو جو تمہیں میسر ہو آسانی سے پڑھ لیا کرو. وأقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسن عطا کرو، اللہ کو دو قرض حسن. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور تم جو بھی کوئی بھلائی کرو گے، بھیجو گے اپنے پاس، اپنے لیے اللہ کے پاس، تو اللہ کے ہاں اسے پاؤ گے. وہ خیر و اعظم اجرا، وہ بہتر ہے اور زیادہ بڑا ہے اجر میں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش چاہو. ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے. وقفہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا گرو کا. اور وآخر دعوانا الحمدللہ. کم کرنے تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض